بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین۔ خانہ کعبہ ایک قدیم ترین عبادت گاہ ہے۔ اس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اور اس کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اٹھائی تھی۔ اگرچہ یہ گھر بالکل سادہ ہے، نقش و نگار اور زینت و آرائش سے خالی ہے، فقط چونے، مٹی اور پتھروں کی ایک سیدھی سادی عمارت ہے، مگر اس کا ایک ایک پتھر برکت و سعادت کا سرچشمہ اور عزت و حرمت کا مرکز و محور ہے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو محترم گھر قرار دیا ہے۔ سامعین، خانہ کعبہ کی عزت و حرمت دائمی اور ابدی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اس کی عزت و حرمت تھی اور اب نہیں ہے، بلکہ جس وقت اس کی بنیاد رکھی گئی اسی وقت سے اسے بلند، باعظمت اور غیر معمولی مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے، اور آج بھی اس کی مرکزیت و اہمیت اسی طرح قائم و دائم ہے۔ سامعین، اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز سننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صرف سچ کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کا لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حجاز کے ایک ویران علاقے میں خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ حضرت اسماعیل بھی اس کام میں شریک ہوئے۔ اس طرح باپ بیٹے نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر کے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ حسن نیت و خلوص عمل کا نتیجہ تھا کہ خانہ کعبہ کو تمام جزیرہ عرب میں مرکزی عبادت گاہ کی حیثیت حاصل ہو گئی اور ہر گوشہ و کنار سے لوگ کھینچ کر آنے لگے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں کچھ ارشاد فرماتا ہے: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ ترجمہ: پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، جو بابرکت اور سارے عالم کے لیے ذریعہ ہدایت ہے۔ سامعین، یہ وہی محترم و پاک و پاکیزہ اور باعظمت گھر ہے جس میں امیر المؤمنین، امام المتقین، مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تمام علماء و مورخین، اہل سنت و اہل تشیع نے بالاتفاق لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ چنانچہ امام حاکم نیشا پوری نے، جو اہل سنت کے اکابر علماء میں شمار ہوتے ہیں، اپنی کتاب مستدرک میں اس حدیث کو باسند و متواتر لکھا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں: امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ سامعین، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب ازالۃ الخفا صفحہ نمبر 251 پر لکھتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں کسی کو خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کا شرف نصیب نہیں ہوا۔ چنانچہ وہ متواتر روایت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور ان کے علاوہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ سامعین، اسی طرح حافظ گنجی شافعی اپنی کتاب کفایت الطالب صفحہ نمبر 260 پر لکھتے ہیں: امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر شب جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوا، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد۔ یہ شرف و منزلت فقط حضرت علی علیہ السلام کو ہی حاصل ہے، یعنی حضرت علی سے پہلے اور بعد میں کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔
علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر جلد 6 صفحہ 21 پر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے واقعہ کو خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے بارے لکھا ہے۔ اہل سنت کی 20 سے زیادہ اور اہل تشیع کی 50 سے زیادہ کتابوں سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کو علماء اہل سنت نے یوں لکھا ہے: جب حضرت فاطمہ بنت اسد پر وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت ابو طالب کو بتایا۔ حضرت ابو طالب ان کا ہاتھ پکڑ کر بیت الحرام میں لائے اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے اور کہا، اللہ کا نام لے کر یہیں بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت بچہ پیدا ہوا جس کا نام علی رکھا گیا۔ اس حدیث کو ابن مغازلی نے اپنی کتاب مناقب اور ابن سباغ نے فصول المہمہ میں نقل کیا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ سامعین، اسی سے ملتا جلتا واقعہ علماء اہل تشیع نے بھی لکھا ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں، جس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد پر وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ خود خانہ کعبہ کے قریب تشریف لے گئیں اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ وہ بھی دعا میں مشغول ہی تھیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور وہ اندر داخل ہو گئیں اور وہیں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بریدہ بن قعنب سے روایت ہے، بریدہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عباس اور بنو ہاشم کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے بیٹھا تھا کہ اچانک حضرت فاطمہ بنت اسد آئیں اور خانہ کعبہ کے طواف میں مشغول ہو گئیں۔ اثناء طواف میں ان پر آثار وضع حمل ظاہر ہوئے تو خانہ کعبہ کے قریب آ کر فرمایا، اے رب، میں تجھ پر اور تیرے تمام پیغمبروں پر اور تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے آئی ہیں، اور اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کی تصدیق کرتی ہوں، اور یہ کہ انہوں نے اس گھر کو بنایا، یا اللہ اس کا واسطہ جس نے اس گھر کی بنیاد رکھی اور اس بچے کا واسطہ جو میرے بطن میں ہے، میرے لیے یہ مرحلہ آسان کر۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اچانک خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار شک ہوئی اور حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ پھر دیواریں کعبہ آپس میں مل گئی۔ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ خانہ کعبہ کا تالا کھول کر اندر داخل ہوں، لیکن تالا نہ کھلا۔ تالے کے نہ کھلنے سے ہم لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کا معجزہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد چوتھے روز حضرت علی علیہ السلام کو ہاتھوں پر لیے ہوئے برآمد ہوئیں۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے متعلق علماء و مورخین و محدثین اہل سنت کا کیا نظریہ ہے، آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، امام حاکم نیشاپوری کے مطابق امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن مبارک سے خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ روایت تواتر کی حد تک ہے۔ نمبر 2، حافظ گنجی شافعی۔ سامعین، حضرت حافظ گنجی شافعی کے مطابق امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر شب جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوا، نہ ان سے پہلے اور نہ ان کے بعد۔ یہ شرف و منزلت فقط حضرت علی علیہ السلام کو ہی حاصل ہے۔ اسی طرح علامہ ابن سباغ مالکی لکھتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام شب جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل 32 سال قبل از ہجرت مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کی جلالت و بزرگی اور کرامت کی وجہ سے اللہ نے اس کو فضیلت کو ان کے لیے مخصوص کیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی
متواتر روایت سے ثابت کرتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور آپ کے علاوہ کوئی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا۔ سامعین، اسی طرح علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں کہ وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے۔ اسی وقت خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا اور حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ کے اندر داخل ہو گئیں، جہاں حضرت علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ علامہ ابن مغازلی شافعی زبیدہ بنت اجلان سے نقل کرتے ہیں جس وقت حضرت فاطمہ بنت اسد پر وضع حمل کے آثار ظاہر ہوئے اور درد شدت اختیار کر گیا تو حضرت ابو طالب بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پوچھا، چچا جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرت ابو طالب نے حضرت فاطمہ بنت اسد کی کیفیت بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد بھی ساتھ تھیں۔ وہاں پہنچ کر آپ نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کے اندر بھیجتے ہوئے فرمایا، اللہ کا نام لے کر اس جگہ بیٹھ جائیے۔ بس کچھ دیر کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت و پاکیزہ بچہ پیدا ہوا۔ اتنا خوبصورت بچہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابو طالب نے اس بچے کا نام علی رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کے ہمراہ ان کے گھر تشریف لے گئے۔ سامعین، اسی طرح علامہ حضرمی کچھ یوں لکھتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ وہ پہلے اور آخری شخص ہیں جو ایسی پاک اور مقدس جگہ پیدا ہوئے۔ حافظ ذہبی اپنی کتاب میں کچھ یوں رقم تراز ہیں، یہ خبر تواتر کی حد تک ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ بھی کچھ یوں رقم تراز ہیں، یہ وجہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ہمارے امام اور پیشوا کو ایسی جگہ پیدا کرے جو سارے عالم کے مومنین کا قبلہ ہے، پاک و پاکیزہ ہے، وہ پروردگار کی ہر اس چیز کو اسی کی جگہ پر رکھتا ہے، وہ بہترین حاکم ہے۔ سامعین، اسی طرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں کچھ یوں تحریر فرماتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد نے امیر المومنین کا نام حیدر رکھا، اس لیے کہ معنی کے اعتبار سے باپ اسد اور بیٹے حیدر کا نام ایک ہی رہے، لیکن حضرت ابو طالب اس نام کو پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کا نام علی رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کہہ کر پکارا اور آپ کی کنیت ابو ریحانتین رکھی۔ علامہ اختب خوارزمی اپنی کتاب میں کچھ یہ رقم تراز ہیں، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام شب جمعہ 13 رجب 30 عام الفیل 23 سال قبل از ہجرت اور بعثت سے 10 یا 12 سال پہلے مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ سامعین، اسی طرح شیخ مومن شبلنجی اپنی کتاب میں کچھ یوں لکھتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور اللہ کی برہنہ تلوار ہیں، جو 13 رجب المرجب جمعہ کے دن 30 عام الفیل ہجرت کے 23 سال قبل مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اسی طرح علامہ صفوری لکھتے ہیں، حضرت علی علیہ السلام اپنی مادر گرامی کے بطن مبارک سے خانہ کعبہ کے اندر، جس کو اللہ نے شرف بخشا ہے، پیدا ہوئے۔ یہ وہ فضیلت ہے جس کو اللہ نے ان کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ علامہ حلبی کچھ یوں رقم تراز ہیں، حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ شیخ عباس محمود عقاد کچھ یوں رقم تراز ہیں، حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔
اللہ نے ان کے چہرے کو پاک و پاکیزہ اور بلند قرار دیا تھا کہ وہ بتوں کو سجدہ نہ کریں، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ ایک نئے انداز اور نئی جگہ ان کی ولادت ہو، پس خانہ کعبہ کا انتخاب کیا جو عبادت گاہ تھی۔ قریب تھا کہ علی علیہ السلام مسلمان پیدا ہوتے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان پیدا ہوئے، لہٰذا ہم ان کی ولادت پر غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، کیونکہ وہ بتوں کی پرستش سے ناواقف تھے اور نہ کبھی بتوں کی پوجا کی۔ وہ اس مبارک جگہ پیدا ہوئے جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ سامعین، اسی طرح علامہ محمد مبین لکھنوی فرنگی ماہلی کچھ یوں لکھتے ہیں: حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، ان کے علاوہ کوئی بھی اس پاک و پاکیزہ اور مقدس جگہ پر پیدا نہ ہوا۔ اللہ نے اس فضیلت کو فقط انہی سے مخصوص کیا ہے اور خانہ کعبہ کو بھی اسی شرف سے مشرف فرمایا ہے۔